بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 ممبر بینچ جس کو لیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، اور جس میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے اور جسٹس منیب تھے، ان کی وہی جو کیس تھا 14 مئی کے الیکشنز کے بارے میں، اور پھر جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس سلسلے میں آج بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی۔ اور مثبت بات یہ ہے، پازیٹیو بات یہ ہے کہ آج کی بھی ہیئرنگ جو ہے وہ آن پارٹ آف چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے پارٹ کے اوپر 3 ممبر بینچ کے پارٹ کے اوپر ایک پازیٹیو ہیئرنگ تھی، جس میں ایک تو یہ ہے کہ جس قسم کا پہلے فرض کریں کہ کچھ اس قسم کی ایک سختی نظر آتی رہی ہمیں ماضی میں، وہ ایک تو اس قسم کی سختی نہیں تھی، اور پھر ایک سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ ایسے لگا کہ جی سپریم کورٹ ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر کے تو اس مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں دیا آج کی ہیئرنگ کے بارے میں، اور وہ یہی کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جی موضوع جو ہے اپروپریٹ جو بھی ہے فیصلہ وہ دے دیا جائے گا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ سیاستدانوں پر چھوڑ رہے ہیں، اور جو معاملہ سیاسی ہے، سیاسی عمل مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سیاسی عمل پر چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے حکومت کے بھی ایک اٹارنی جنرل بھی وہاں پہ موجود تھے، پھر انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے جو ڈفرینٹ یہ جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے ان کو بھی سنا۔ ایک سائڈ کے اوپر خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، دوسری سائڈ کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب تھے، ان دونوں کو بھی سنا، اور پھر وہاں پہ فاروق ایچ نائک صاحب بھی تھے، ان کو بھی سنا گیا۔ اور اس میں ایک بات جو لگی اس طرح کے ظاہر ہے جو خواجہ سعد رفیق صاحب تھے وہ یہی پریس کر رہے تھے کہ جی کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے سے، مذاکرات کے معاملے سے جو ہے اس سے ظاہر ہے چونکہ سیاسی معاملہ ہے، اس سے اگر وہ ایک سائڈ کے اوپر ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے وہ، کیونکہ اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے متعلق بہت سی ظاہر ہے کہ جی خرابی پیدا ہوئیں، اور پھر بہت سی باتیں بھی کی گئیں ظاہر ہے سپریم کورٹ کے بارے میں۔ اچھا، اس حوالے سے ان کا یہی تھا کہ جی ابھی ٹائم دیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے مذاکرات یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ٹائم ٹیکنگ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اور جو ڈائلاگ پروسیس ہوتا ہے اس کو آپ 2-4 دنوں میں یا ایک ٹائم لمٹ کے اندر آپ لمٹ نہیں کر سکتے، جبکہ اتنے زیادہ ڈفرینسز ہوں دونوں پولیٹیکل سائڈز کے۔ تو اب خواجہ سعد رفیق صاحب تو وہ یہی ان کی طرف سے تھا کہ جی یہ پروسیس چلتا رہے گا تو اس کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا۔ اور اس کے اوپر جو کچھ اور بھی انہوں نے باتیں کی، جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہی والی بات کہ جی جو نقطہ تھا یہ کہ جی جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اور وہی والی بات جو کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک ایز سچ اس سے پہلے جو آرڈر ان کے آتے رہے اس میں جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، کہ اگر فرض کریں کہ ایک آدھ صوبے میں یا 1-2 صوبوں میں الیکشنز آپ کرا دیتے ہیں تو پھر وہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ جی فری فیئر اور امپارشل الیکشن ہونے چاہیے، تو وہ کیسے انشور ہوں گے؟ بیکاز کیئر ٹیکر سیٹ اپس نہیں ہوں گے، پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی وہاں پہ۔ جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو پھر پنجاب میں پھر صورتحال ایک پولیٹیکل گورنمنٹ وہاں پہ ہوگی، تو الیکشنز کی جو صورتحال ہوگی سو اس سے ریلیٹڈ جو خطرات ہیں، جو ایک کنسرن جینوئن کنسرن ہے، مطلب ہے کہ اور وہ اسی لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو 2-3 دن ان کے جو ڈائلاگ جو پروسیس کے دوران جو 2-3 ان کی میٹنگز ہوئی، 3 میٹنگز ہوئیں، اس میں یہ انہوں نے ایگری کیا کہ الیکشنز ایک ہی دن ہونے چاہیے، بیکاز یہ کمپلیکیشن جو ہے، اس کمپلیکیشن کو سب سمجھتے ہیں، اور یہ خطرہ سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ فرض کریں کہ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیت جاتی ہے تو ابھی پھر اگر فرض کریں کہ ان کے حق میں یا وہ اپنے حق میں پنجاب کے صوبے میں مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، یا جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے، لیکن آگے چل کے تو یہ اگر آج فرض کریں کہ اس قسم کی مینوپولیشن کسی ایک پارٹی کے ایڈوانٹیج میں ہو سکتی ہے تو کل اس کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ سو یہ خرابی ایسی ہے، اور اسی خرابی کی بنیاد کے اوپر یہ دونوں سائڈز نے یہ لکھ کے کہا، کم از کم اس بات کے اوپر ایگریمنٹ تھا کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے۔ جو انتخابات ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے پورے پاکستان میں ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ اچھا، اس لحاظ سے جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہی جو میں نے کہا کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشنز کے بارے میں لکھا ہے آئین میں، تو اسی آئین میں یہ بات بھی لکھی ہے، وہی والی بات کہ فری فیئر اور امپارشل الیکشن ہونے چاہیے اور پیسفل الیکشن ہونے چاہیے۔
تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کا جو چیز سامنے نظر آئی، جس قسم کی چیزیں مطلب ہے کہ میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے جو ان کی باتیں سامنے آئیں، جس قسم کی ان کے، تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ظاہرہ مایوس تھے کہ گورنمنٹ ڈیلی ڈیلنگ کر رہی ہے، گورنمنٹ چیزوں کو کھینچنا چاہ رہی ہے، گورنمنٹ مطلب ہے کہ دیر کر رہی ہے اس چیز میں، اور ان کی جو اسیسمنٹ تھی، اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کورٹ کے لحاظ سے ہی کوئی چیز یہ سیٹل ہو، اور کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر ہو، اور کورٹ مطلب ہے کہ پریس کرے حکومت کو، اور کہ جی نہیں، اس لحاظ سے کہ جی الیکشن اس ڈیٹ کو نہیں تو اس ڈیٹ کو کروا دیں، اور اس طرح کی بات، جو کہ جس چیز کے اوپر مطلب ہے کہ ایک ریسٹرین شو کیا چیف جسٹس نے، انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جو 14 مئی کا فیصلہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا وہ تو آئینی لحاظ سے اب اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی کہ اس وقت جو ماحول ہے، جس قسم کا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے، اس خاص طور کے اوپر 3 ممبر بینچ کے، اور پھر جو اور سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان، یا سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان جس طرح کا کنفرنٹیشن والے جو حالات ہیں، اس میں کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی حالات خراب ہوں، بلکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ لگا ایسے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹینشنز ہیں یہ کم ہونی چاہیے، اور بلکہ انہوں نے کوئی اس قسم کی بھی بات کی کہ جی ہمارے متعلق تو یہاں کوئی سخت باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. اور میری نظر میں آلدو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ، یا شاہ محمود قریشی صاحب، مجھے لگا کہ وہ کچھ تھوڑے سے ظاہر ہے مایوس ہوں گے آج کی ہیئرنگ کے اوپر، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسٹیٹیوشنز کے درمیان کنفرنٹیشن والا ماحول تھا، اس ماحول کو مطلب ہے کہ اس کنفرنٹیشن والے ماحول کو بہتر کرنے میں آج کی ہیئرنگ کا جو سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ تھی، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا جو کنڈکٹ تھا، میرا خیال ہے کہ اس سے ایک فائدہ ہوگا. اور اب میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ دوسری سائڈ جو ہے، جو پارلیمنٹ جو ہے، جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سخت باتیں کی سپریم کورٹ کے بارے میں، انہوں نے یہ بھی کہا، بلکہ وہاں پہ تو ایسی بھی اسپیچز ہوئی، شاید خاقان والی صاحب نے کہا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا لیں، وہ یعنی کہ پوری اسمبلی کو آپ کمیٹی بنا دیں، اور وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا کے پوچھیں کہ آپ نے ریکارڈ کیسے مانگا سپریم کورٹ آف پاکستان. جو ریکارڈ ہے نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ ہے، وہ کیس وہ دوسرے والا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں، جو ظاہر ہے جو اس لحاظ سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے. تو ادروائز بھی آپ کو پتا ہے اس معاملے کے اوپر بھی وہی والی بات کہ جی 4-3 کا فیصلہ ہم مانتے ہیں، ہم 2-3 کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، اچھا امپلیمنٹیشن کی، یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، سب کچھ جو ہے. سو اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں گے کل کے دن ایک یہ بھی وہاں پہ ایک انیشیٹ ہوا کیس کہ وہاں پہ جو ہے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا جو کیس ہے وہ ریفر کر دیا گیا پی ایس سی کے کہ ان کی آپ ایف بی آر سے جو ان کی آپ منگوائیں ساری کے ساری جو ٹیکس ریٹرنز ہیں، ڈیٹیلز کہ ان کے جو ایسیٹس ہیں کہ وہ کہاں سے وہ ایسیٹس آئے، کہاں سے وہ پیسہ آیا، اور کیا وہ جو ڈکلیئر کیا وہ ڈکلیئر صحیح تھا، غلط تھا، جتنے اماؤنٹ میں فرض کریں انہوں نے کوئی پراپرٹیز لیں، کیا واقعی وہ مارکیٹ ویلیو. ایک انویسٹیگیشن سٹارٹ کر رہی تھی، پی ایس سی کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں، وہ مسئلہ ان کو ریفر کر دیا گیا. حالانکہ ججز کے بارے میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو سکتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں، ہماری سپریمیسی ہے، اور وہ اسی لحاظ سے یہی جو جنگ ایک چل پڑی انسٹیٹیوشنز کے درمیان. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک مطلب ہے کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے مطلب ہے کہ ایک کلیئر کٹ ان کی طرف سے ایک نرمی دکھائی جا رہی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور گورنمنٹ اس بارے میں کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. لیکن امید ہے کہ ان کو پازیٹیولی اور بہتر طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. آج جہاں میں شاہ محمود قریشی صاحب کا اور پی ٹی آئی کی بات کر رہا تھا کہ آج کی ہیئرنگ سے وہ تھوڑے سے مایوس ہوں گے، نظر آئیں گے، تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ میں فواد چوہدری صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو آج کا جو جواب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بینچ کے سامنے
حکومت کی طرف سے جو جواب جمع کرایا گیا جس میں مذاکرات والے معاملے کے اوپر، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جواب سے وہ کافی مطمئن ہیں، اچھا ایک جواب ہے کہ جس کی وجہ سے مذاکرات آگے چل سکتے ہیں، اس لیے کہ حکومت نے اس جواب میں کوئی اس قسم کی بات کی کہ الیکشنز کے ڈسولوشن آف دا اسمبلی کہ اگست سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس قسم کی بات تھی، اور یہ وہ پوائنٹ ہے میرا خیال ہے کہ جس کے اوپر اب دونوں سائڈز کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے ایمیکیبلی اچھے طریقے کے ساتھ یہ جو ہے بجائے اس کے کہ جی آپ پروٹیسٹ کریں اور پھر وہی ایک نفرت کی سیاست آپ کو پتہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو جب آپ مذاکرات کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ نفرت آپس میں ختم ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ سیاستدان ہیں کوئی دشمن نہیں ہے ایک دوسرے کے، ان کی کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں آپس میں کہ ایک دوسرے کے بات ہی نہیں کر سکتے اور انہوں نے ایک دوسرے کو برا بلائی کہنا ہے اور گالم گلوچ کرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ کہ افہام جو ملک کے مسائل ہیں، جو بڑے مسائل ہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ آپ ان مسائل کو حل کریں تاکہ بیٹھ کے۔ تو انہوں نے اس بارے میں فواد چوہدری صاحب نے اس کو پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ کو ڈکلیئر کیا، تو اس لیے امید کی جاتی ہے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ رک گیا، مطلب ہے کہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے 3 سیشنز کے بعد، مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ یہ مذاکرات کا سلسلہ اب دوبارہ آگے چلے گا، اور اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ بات ایک یہ بھی ہے جو کہ پازیٹیو بات ہے، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ظاہر ہے بجٹ کے اوپر بھی بات ہوئی کہ آئی ایم ایف کی اگر بجٹ ابھی پیش نہ کیا گیا اور تو پھر آئی ایم ایف، اور پھر اگر ہم پہلے ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، تو پھر وہ بجٹ اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل شیٹ کا کیا ہوگا، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ سبجیکٹ ظاہر فائنانس منسٹری کا تھا، لیکن یہ ایشوز بھی ڈسکس ہوئے، اور جس لحاظ سے میری نظر میں یہ بہت ضروری ہے کہ جب اب مذاکرات ہوں گے، چونکہ پہلے بھی بجٹ کا ایشو ڈسکس ضرور ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ جی دونوں سائڈز اگر بیٹھ جائیں تو الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ بجٹ بھی آپ ان کو مل کے ایک یونینمس بجٹ آنا چاہیے ملک کے لیے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو پی ڈی ایم ہے اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، وہ جو ان کے استعفے والا مسئلہ تھا، جو پی ٹی آئی کے لوگ ایم این ایز جو استعفے دے کے ظاہر ہے وہ باہر چلے گئے، اگر ان کو ری انٹری ہو سکتی ہے، دوبارہ اسمبلی کے اندر آ سکتے ہیں، تو اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ ہم ایک یونینمس بجٹ دیں گے، اس ملک کے لیے دیں گے، تاکہ ہمارا ملک کی جو معاشی جو مشکلات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جس قسم کے مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے، تاکہ یہ بہتر ریزالو ہوں فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان، لوگوں کے لیے مہنگائی ہماری کم ہو، تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور جس کے بعد 30 جون کو آپ کو پتہ ہے کہ 30 جون تک بجٹ پاس کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ جی تاکہ بجٹ پاس ہونے کے بعد آپ جولائی کی کسی بھی ڈیٹ کو آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، تو اس لحاظ سے پھر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ سپٹمبر کے ارد گرد جا کے ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے، اور جس سے پھر جو الیکشن جیتتا ہے اچھے طریقے سے فیئر طریقے سے الیکشن ہونے چاہیے، اور پھر الیکشن جو بھی جیتتا ہے پھر وہ حکومت کرے، پھر جو بھی معاملات ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے یہ آپس میں اگر یہ کنسنسس ہو جاتا ہے اور ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔